ادبی نشست بیاد فاروق نازکی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے اعلان شدہ جو میں یہ کہوں گا کہ پروگرام ہے اسی کے مطابق رہے گا. تو بہرحال ہمارے آج کی اس بزم میں صدارت فرمائیں گے محترم اسلم قریشی صاحب. مہمان خصوصی کے طور پہ ہمارے درمیان شامل ہیں عزت مآب جناب محمد یوسف طارقانی صاحب MLA کلگام. مہمان ذی وقار کی حیثیت سے ہمارے درمیان شامل ہونے والے ہیں پروفیسر ایاز اقبال نازکی صاحب. اور اس پوری بزم میں ایک کہکشاں ہے اور تمام کے تمام جو بھی یہاں موجود ہیں ان میں فاروق مظفر صاحب ہیں، پروفیسر قدوس صاحب ہیں، خالد حسین صاحب ہیں، شاہ نواز صاحب ہیں، خورشید کاظمی صاحب، خود سہیل کاظمی صاحب. فاروق نازکی صاحب میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، اور اے مین آف ڈفرینٹ شیڈس، ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ لینگویجز. 140 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان میں، تو کتنے ہزاروں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن خراج عقیدت ہم یا ایسی محفلیں ہم چند ان لوگوں کے لیے آرگنائز کرتے ہیں جن کا رول ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. جموں کشمیر میں کس طرح سے ہم خاص کر کے نوجوان جو ہیں اپنے تاریخی اثاثے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سمویا ہے، پرویا ہوا. صدر انجمن فروغ اردو محترمہ فوزیہ مغل صاحبہ اور خورشید کاظمی صاحب سے بھی گزارش ہے. یہ ادیب کا حوصلہ بڑھتا ہے جب مبارکاتوں سے، بزرگوں سے، یا میں یوں کہوں کہ سر اگر آپ کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. تہذیب کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے محترم فاروق مظفر صاحب نے. گزارش کرتا ہوں تمام صدور صاحبان سے کہ وہ اس ایوارڈ کو بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے نوازیں. اردو، انگریزی، کشمیری. آپ مجھے اجازت دیں تو میں قسمت کے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں. جی. نکھت نظر صاحبہ، کشمیر سے ان کا تعلق، اردو زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں. محترم راشد راہل، رشید راہل صاحب کو بھی یہ اعزاز دیا جا رہا ہے. رشید راہل. اب ہم مطلب کی بات پر آتے ہیں. فاروق نازکی صاحب کے ساتھ میرا جو تعارف ہوا وہ ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے، ایک باکمال شاعر کی حیثیت سے، ایک بہت ہی جلال انگیز شخصیت کے اعتبار سے. میر غلام رسول نازکی کا یہ خانوادہ جس کی پرورش میر غلام مصطفیٰ نازکی نے کی ہے، جو اپنے زمانے میں فارسی اور عربی کا ایک بے مثال عالم تھا، یہ ساری روایت تک چل کر
فاروق صاحب سے ہوتی ہوئی، ایاز صاحب سے ہوتی ہوئی، اقبال صاحب، اور یہ سبھی اس خانوادے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ آپ اپنی مثال ہے. بلبلن وون کامہ دیوس تھاو کن پوشمت فاروق ترٲوِتھ گوٚو چمن. بلبلن وون کامہ دیوس تھاو کن پوشمت فاروق ترٲوِتھ گوٚو چمن. تھامہِ گٲمٕتۍ نغمہٕ ستارس اندر نوگہِ قلمس پٮ۪ٹھ رٔہِتھ گٲمٕتۍ سۄخن. بلبلن وون کامہ دیوس تھاو کن. اپنے دوست سومناتھ سادھو کے کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، جانتا ہے تمہاری ماں کملی کشمیر چھوڑ گئی ہے اور اپنے ساتھ چاندی کی وہ تھالی بھی لے گئی ہے جس میں وہ ہم دونوں کے لیے کھانا پروستی تھی. کیا تو جانتا ہے وہ میرے ڈر سے کشمیر سے بھاگ گئی ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو کہنا چاہیے قصوروار ٹھہرانا کہ شاید کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. ایک مثالی ریاست ہے جموں کشمیر جہاں اتحاد کی وہ صورت نظر آتی رہی ہے صدیوں سے، لیکن اس کے باوجود فاروق ناسکی کا یہ کہنا ایک بہت بڑی بات ہے اور کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اپنے اتحاد کی طرف بھی اور اپنی خامیوں کی طرف بھی. ہے کچھ لوگ جو اس طرح کی کمزوریوں میں مبتلا ہیں، لیکن آج بھی جیسا کہا گیا ہے، جیسے بہت سارے جو رائٹرز ہمارے ہوئے ہیں کشمیر کے، مثلا ایک صاحبہ تھی ترنم ریاض، انتقال ہو گیا. برف آشنا پرندے میں پوری تفصیل درج کی ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں غالب حسین کی کتاب ہے میں زندہ آدمی ہوں. تو یہ جو ایک اتحاد کی ایک روشنی نظر آتی ہے، جو ایک کہنا چاہیے کہ ستیسر کا سورج نظر آتا ہے، اس کی طرف سے ہم لوگوں نے شاید آنکھیں بند کر لی ہیں. اور فاروق ناسکی کی جو نظم چھوٹی سی ابھی ہم نے پڑھی، وہی جموں کشمیر کی شناخت ہے. اور اس شناخت کو اگر ہم زندہ رکھنے میں اپنا کسی طرح کا بھی حصہ ادا کر سکیں تو یہ فاروق ناسکی کے لیے بہت بڑا خراج عقیدت ہوگا. میں نے جب بھی ڈیڈی کو ان کو دیکھا ہے تو میری دو چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں. جب میں انہیں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جب آپ کوئی آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور آپ بے زبان ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں آتے جو اس کو بیان کر سکیں، تو پروفیشنلی میں ڈیڈی کو ویسے دیکھتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے سامنے کیا بولوں، ان کے کیا کہوں، تو میری زبان بند ہو جاتی تھی.